الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈیجیٹل میڈیا کے آپ تمام بھائیوں کا دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے شارٹ نوٹس پہ آج آپ تشریف لائے۔ میں آج اس لیے لوگوں کے سامنے پیش ہوا، بہت ٹائم سے میڈیا سے میری وابستگی بہت حد تک کمزور ہو گئی تھی، کم ہو گئی تھی۔ اس کی بڑی وجوہات ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ گزشتہ کل سابقہ چیف منسٹر ٹھیکیدار حفیظ الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں موصوف نے ایک تو من گڑت قسم کے الزامات لگائے، فیکٹ اینڈ فگرز سے ہٹ کے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا چلانے کی بھرپور کوشش کی۔ بدقسمتی سے اپنے آپ کو حافظ قرآن اور مولوی کہتا ہے، لیکن جب بھی آج کل پریس کانفرنس میں آتا ہے تو پینٹ شرٹ میں آتا ہے۔ انہوں نے کل اصلاحات کی بات کی، ریفارمز کی بات کی، سب سے پہلے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کو ریفارمز کی طرف جانا چاہیے، اس کے جو اخراجات گورنمنٹ کے بیجا قسم کی جو گورنمنٹ کے اور انتظامیہ کے آسٹیریٹی میئرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور گاڑیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ V8 اور فارچونر ان سے مطلب جان چھڑا کے ہمیں وفاق اور دوسرے صوبوں کے برابر جو کارز اور چھوٹی CC کی گاڑیاں اس قسم کی۔ میرا اپنی عوام کو ایک پیغام اور حقائق پر مبنی ایک حقیقت کو سامنے رکھنا، وہ یہ کہ یہ جو V8 گاڑیاں اور فارچونرز 2015 کے الیکشن کے بعد یہ چیف منسٹر منتخب ہوئے، یہ عیاشیوں والی گاڑیاں، لگژری گاڑیاں انہوں نے ہی متعارف کروائی ہیں۔ آپ اس کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ خود جب وہ اقتدار میں ہو اور اقتدار کے ٹائم پہ وہ عیاشیوں والے ماحول کو پروموٹ کرے، اور جب اقتدار سے باہر ہو تو دوسری حکومتوں کو وہ بھاشن دے، تو اس قسم کے بھاشن لوگ نہیں آپ کی سننے کو تیار۔ اس دوران اس کی چوری اور ڈکیتی، یہ دوسروں کو اکثر کرپٹ اور چور وغیرہ وغیرہ ان القاب سے پکارتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے 10 سال کے بچے سے اوپر کے جوان تک لوگوں کو پتہ ہے کہ پچھلے ٹینیور کے اختتام کے بعد فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی فارچونر بلیک کلر کی گاڑی اس نے 6 مہینے تک چھپا کے رکھی، اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے موٹر وے کے اوپر اس نے ایکسیڈنٹ کروائی، اور تب جا کے پتہ چلا کہ یہ فارسٹ کی گاڑی اس کی کسٹڈی میں تھی۔ اس سے بڑا چور، اس سے بڑا فراڈیا اور اس سے بڑا 10 نمبریہ بندہ تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ حقائق ہیں۔ اچھا، اپنے ٹینیور میں آپ نے تنخواہیں کیا نہیں بڑھائی تھیں؟ 2009 سے 2015 تک آپ سارے اسمبلی سیکریٹریٹ کل جائیں، جا کے 9 سے 15 تک ممبران اسمبلی منسٹرز کی کیا پریویلیجز تھے، کیا سیلریز تھیں، اور 15 سے لے کر 20 تک کیا پرکس اینڈ پریویلیجز ہو گئے، اضافہ کتنا ہوا، 20 سے لے کے آگے ابھی جو ٹینیور چل رہا ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اب اس پر بھی وہ گول کرتا ہے، صحافی سوال پوچھتا ہے، یہ تو آپ کے PMLN کے ممبر نے یہ بل پیش کیا تھا تنخواہوں کا اسمبلی کے ممبران کے اضافے کے لیے، تو اس پہ کہتا ہے وہ اس کی ذاتی رائے ہے۔ ارے بھائی، جب آپ کی مرضی آئے تو اس کی ذاتی رائے آپ کہیں، جب آپ کی مرضی نہ آئے تو اس کو آپ آن کریں۔ دراصل بات یہ ہے، گلگت بلتستان کے اندر جو PMLN ہے، PMLN کی جو لیڈرشپ ہے، سب نے اس کو ڈس آن کیا ہوا ہے۔ اس کی اوقات اس کو یاد دلائی ہے، بلتستان سے لے کے ہنزا سے لے کے چلاس تک اس کے ساتھ اپنے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے خلاف جس طرح سے ایک مہم چلائی گئی، اور یہ اکثر ہمیں مطلب پچھلے 3 سالوں سے کہتا تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں آپس میں ایک دوسروں کو تسلیم نہیں کرتی ہیں۔ میں PTI کا جنرل سیکرٹری تھا، ہمارے مرحوم جعفر شاہ صاحب اس کے پریزیڈنٹ تھے۔ اس دوران مطلب اس کے ہر ہفتے ایک بیان سامنے آ جایا کرتا تھا
کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ لوگ آپس میں ایک دوسروں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آج تمہیں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے تمہاری انہی 2 نمبریوں کی وجہ سے, بدنیت سوچ کی وجہ سے. اور جس طرح اس پرسوں والے کل والے پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اور بات کی کہ 1 ارب روپے ایک ممبر کو, منسٹر کو دیے گئے. آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی غلط ہے. ہمیں 1 ارب نہیں ملے, ہمیں 1.5 ارب سے زیادہ ایک منسٹر کو ملا ہے. اکھاڑنا ہے, کچھ عوام کی ڈیولپمنٹ کی اسکیم کی خاطر ملے ہیں. اور آج میں ان ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا, اس کو جو تکلیف ہوئی ہے اچانک سے, اس کو جو میں یاد آیا ہوں کل پرسوں, یہ ساری میری ڈیولپمنٹ کی اپرووڈ اسکیمیں جو شہر کے اندر ہیں. 50 کروڑ کی واٹر سپلائی کی, یہ اپرووڈ اسکیم ہے. ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی 8 کروڑ کی, یہ اپرووڈ اسکیم ہے ریپلیسمنٹ آف واٹر پائپ لائنز کی. یہ اسکیم ہے سونیکوٹ فنل ایریا ایئرپورٹ کے پاس فیملی اینڈ چلڈرن پارک بنا رہے ہیں 30 کروڑ روپے میں. یہ اس کی ایک اپرووڈ ہے, ٹینڈر ہو رہا ہے, اگلے ہفتے اس کا ٹینڈر ہے. باقی سب کے ٹینڈر ہو چکے ہوئے. یہ اسکیم ہے اسمال اینڈ ویریس پروجیکٹس کی, یہ 6 کروڑ کی ہے. یہ اسکیم ہے آپ کی اپرووڈ اسکیم ہے لنک روڈز کی. اس کی لاگت پچھلے سال اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے. ٹوٹل اس کی کاسٹ ہے 15 کروڑ 62 لاکھ کی. اور یہ ایک اسکیم ہماری اپروو ہوئی ہے 2 مہینہ پہلے, 3 مہینہ پہلے, اور اسی ہفتے اس کا ٹینڈر کال ہوا ہے باقاعدہ. بورنگ فار دی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف گلگت بلتستان, لفٹ کے ذریعے بورنگ کر کے ہم واٹر سپلائی دے رہے ہیں قزلباش محلہ, رمشی محلہ اور اسی کے اپنے محلے کشروٹ کے اندر. یہ میں آپ کو ریکارڈ دے رہا ہوں, آپ لے کے جائیں. 7 کروڑ کی یہ اسکیم ہے. یہ ڈیولپمنٹ کی ایک اور اسکیم ہے کنسٹرکشن آف لنک روڈز کی. یہ 18 کروڑ 39 لاکھ کی اپرووڈ اسکیم ہے. 22 تاریخ کو اس اسکیم کا ٹینڈر ہونا ہے, ٹینڈر کال ہوا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ آف ویمن ڈگری کالج, یہ میری کوئی ذاتی اسکیم نہیں ہے. یہ 23 کروڑ روپے پہ, یہاں باب گلگت میں 23 کروڑ روپے پہ باقاعدہ کام جاری ہے. پلنتھ کا کام مکمل ہو چکا ہے, ٹھیکیدار اس وقت موبلائز ہے, ویمن ڈگری کالج بنوا رہے ہیں. یہ کلینلینس ہے پورے سٹی کے اندر, گلیوں کے اندر ٹف ٹائلنگ, وہ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا. اس کو تکلیف ہے کہ یہ اسکیمیں کیوں آئیں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی اس بدنیتی کے اوپر انشاءاللہ 2 سال کی اے ڈی پیز میں نے آپ کو دکھا دی. تیسرے سال کی اے ڈی پی ہماری پرنٹ ہوئی ہے, اس کے پی سی 1 سے بھی بن رہے ہیں. اس میں بھی آپ کے خادم نے, آپ کے حلقہ نمبر 2 کے ممبر نے 85 کروڑ کی مزید میں نے اسکیمیں لی. میں آپ کو اس کی چیزیں ڈسپلے کرواؤں گا. کل سے وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا میں ڈسپلے ہوں گی. یہ تو آپ تو 1 ارب کی بات کر رہے تھے, اس میں 2.25 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں صرف شہر کے اندر. پھر منور سے آنورڈ جو میرا سب ڈویژن ہے اس کے اندر 1.5 ارب ہے. یہ تقریباً 3.5 ارب کی میں نے اسکیمیں دی ہیں, اور تم کہتے ہو 1 ارب کی دی ہے. 1 ارب کی نہیں دی ہے. عوام کے لیے میرا پیغام ہے 3 سے 3.5 ارب. اور اسکیموں کا جو پروسیس ہے وہ سبھی کو پتا ہے, اس میں ٹائم لگ کے ایک سٹیج پہ آ جاتی ہے. اچھا, دوسری بات, موصوف کہتا ہے کہ حلقہ نمبر 2 کا ممبر این سی پی, تمہیں شرم آنی چاہیے, تمہارے اس پیدائش کے دن کے اوپر تم شرم کرو کہ جب میں جیتا تم اور جمیل دونوں گئے کورٹ میں, ٹریبیونل میں. وہاں سے جب میں جیتا تو جمیل صاحب آگے اوپر سپریم اپیلیٹ کورٹ, وہاں سے کیس ریمانڈ کے لیے واپس نیچے گیا, وہاں سے ریمانڈ ہوا اور ہمارے خلاف فیصلہ آیا. اس فیصلے کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی چو چرا نہیں کی, اور فیصلہ تھا, عدلیہ کا فیصلہ ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس پہ پھر ہوا یہ کہ ہم گئے اپیل پہ. جب تم میرے خلاف ٹریبیونل میں جاتے ہو اور ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف جب میں ہار جاتا ہوں, وہاں سے جمیل صاحب کو ممبری مل جاتی ہے,
2 سے 2.5 مہینے وہ ممبر رہتے ہیں اور میں اپیل پہ جاتا ہوں، تم اپیل پہ کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں اپیل دائر کی؟ اس کا یہ مطلب ہے تم نئی موچی سارے اکٹھے ہو، نئی موچی سارے اکٹھے ہو کے سارے میرے خلاف ایک ہو جاؤ۔ آج میرے سر کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، میں سنگل باڈی ہوں، اور یہ بھی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میری ان ڈیولپمنٹ کی سکیموں کے اوپر، اور کسی بھی آفیسر کی پوسٹنگ ٹرانسفری ہوتی ہے ٹینیور پورا ہونے کے بعد، وہ میرے اوپر لا کے منسوب کر کے، اور کرپشن کا نکالو، کرپشن کا تم میرے اوپر جو بھی کوئی کیس تمہاری نوٹس میں ہے لے کے آ جاؤ۔ الحمدللہ ہاتھ صاف ہے، 24 آورس لوگوں کی خدمت کے اندر ہم رہے ہیں۔ آپ تو شکر ادا کرو ایکس چیف منسٹر خالد خورشید صاحب کا، اس کے پیر کا پانی